کاتب تقدیر کہ ایل سہگل کامیاب گلوکار کے ساتھ کامیاب اداکار بھی تھے۔ شہنشاہ موسیقی کے ایل سہگل نے 15 سال کے عرصے میں 185 نغموں کے لیے اپنی آواز دی اور 36 فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ سہگل کا پورا نام کنڈن لال سہگل تھا۔ فلم دیوداس میں کے ایل سہگل کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا۔ انہوں نے کسی استاد سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ موسیقی کے کسی معروف گھرانے سے وابستہ تھے، لیکن جب جموں میں تھے تو والدہ کے ساتھ مذہبی تقاریب اور مندروں میں بھجن کی محفلوں میں شرکت کرتے اور والدہ کے ساتھ مل کر بھجن گایا کرتے تھے۔ اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے۔ موسیقی کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی تھی، جو ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے اسے روزی کا ذریعہ بنانے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا اور بنا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں موسیقی اور پہلوانی دونوں صرف جاگیرداروں اور رجوعوں کی سرپرستی میں فروغ پاتی تھیں۔ چنانچہ سہگل کلکتہ چلے گئے اور وہاں انہیں ٹائپ رائٹر بنانے والی کمپنی میں 80 روپے ماہانہ کی سیلز مین کی نوکری مل گئی۔ کلکتہ میں ہی ان کی ملاقات نیو تھیٹر کے بانی بی این سرکار سے ہو گئی۔ سرکار کو سہگل کی آواز بہت پسند آئی اور انہوں نے نیو تھیٹر میں سہگل کو گلوکار کے طور پر 200 روپے ماہانہ ملازمت پر رکھ لیا۔ نیو تھیٹر میں اس زمانے میں رائے چند بورول، تعمیر برن کے سیدے، پہاڑی سانیال اور پنکج مکھ جیسے موسیقار موجود تھے، جن میں بورول سب سے سینئر تھے، اور انہوں نے سہگل کے فن میں نکھار اور پختگی پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیو تھیٹر کی فلموں سے ہی سہگل کو ہندوستان میں شہرت حاصل ہوئی۔ نیو تھیٹر کے موسیقاروں کی بنائی ہوئی دھنوں پر ہی انہوں نے وہ نغمے گائے جنہوں نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ مثلاً دیوداس کا یہ نغمہ دکھ کے دن اب بیتے نہ ہیں، آہ بالم آن بسو میرے من میں، وغیرہ وغیرہ۔ نیو تھیٹر نے ابتدا میں سہگل کے ساتھ 3 فلمیں بنائیں جو مالی اعتبار سے ناکام رہے۔ ان میں پہلی محبت کے آنسو، زندہ لاش اور صبح کا تارا شامل ہیں۔ 1933 میں بھی نیو تھیٹر نے 3 فلمیں ریلیز کی، جن میں پورن بھگت، راج رانی میرا اور یہودی کی لڑکی تھی۔ یہ فلمیں کامیاب رہیں، جس سے سہگل کو شہرت ملی اور بحیثیت اداکار اور گلوکار وہ شناخت بنانے میں کامیاب رہے۔ 1934 میں نیو تھیٹر نے مزید 3 فلمیں ریلیز کیں، جن میں چندی داس نے سہگل کو وہ مقام دیا جہاں سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دوسرے سال یعنی 1935 میں دیوداس نے ان کو ایک کامیاب گلوکار کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب اداکار بھی بنا دیا۔ دیوداس ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو ایک اعلیٰ ذات کے بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک چھوٹی ذات کی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیوداس پہلے بنگالی میں بنائی گئی تھی، جس میں بروا نے دیوداس کا کردار ادا کیا۔ اس فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسے ہندی میں بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں سہگل نے دیوداس کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ سہگل نیو تھیٹر کی کئی کامیاب فلموں میں کام کرنے کے بعد، جن میں کروڑ پتی، پجرون، دیدی، پریسیڈنٹ، اسٹریٹ سنگر، ساتھی دشمن اور کئی کامیاب بنگالی فلمیں شامل ہیں، ممبئی کا رخ کیا اور رنجیت اسٹوڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بھگت سورداس اور تانسین میں کام کیا، جو ہر اعتبار سے کامیاب فلمیں تصور کی جاتی ہیں۔ سہگل نے فلم تانسین کے بعد، جو 1944 میں ریلیز ہوئی، 1947 تک، ان میں فلم شاہجہاں کا نام قابل ذکر ہے۔ شاہجہاں اس اعتبار سے بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں مجروح سلطان پوری نے پہلی مرتبہ کسی فلم کے لیے نغمے لکھے تھے۔ سہگل کے انداز کو اتنا پسند کیا گیا کہ دوسرے گلوکار بھی انہی کی طرز پر گانے کی کوشش کرنے لگے۔ گلوکار مکیش نے بھی اپنے ابتدائی دنوں میں سہگل سے متاثر ہے کر کئی نغمے گائے۔ سہگل کے دیگر مشہور نغموں میں غم دیے مستقل، ایک بنگلہ بنے نیا رہ، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے، میرے سپنوں کی رانی وغیرہ شامل ہیں۔ سہگل نے فلمی نغموں کے علاوہ غزلیں بھی گائیں۔ اگرچہ انہوں نے بڑے شاعروں کے کلام کو بھی گایا، لیکن غالب سے انہیں جو والہانہ شغف تھا وہ اور کسی شاعر سے نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے غالب کو کچھ اتنا ریچھ کے گایا ہے کہ جیسے وہ غالب کا کلام محض گانے کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص و عام کو سمجھانے کے لیے گا رہے ہو۔
मशहूर है कि बेगम अख्तर भी जो गज़ल की गाका में अपना एक मुनफरद मकाम रखती थी, सहगल की बड़ी मद्दाह थी। सहगल की आखिरी फिल्म परवाना थी, जो 1947 में गालिबन उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।